الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہوگا۔ اب یہ بظاہر تو ایک لائن ہے، ایک جملہ ہے حدیث میں، ویری شارٹ حدیث، مگر اس حدیث میں جو انعام چھپا ہوا ہے نا، وہ اگر آپ امیجن کر لیں، وہ سمجھ لیں تو یقین کریں یہ ایک ہی فضیلت درود پاک کے لیے کافی ہے کہ بندہ بس درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لے۔ حضرت قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی مشہور مفسر قرآن ہیں، اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں قیامت میں سب سے آرام میں وہ ہوگا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت کا طریقہ کیا ہے، نصیب ہونے کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ درود شریف کی کثرت ہے۔ تو اس حدیث شریف سے معلوم یہ ہوا کہ درود شریف بہترین نیکی ہے کہ تمام نیکیوں سے جنت ملتی ہے، اور درود پاک پڑھنے سے بزم جنت کے دولہا مل جاتے ہیں۔ جو جنت کے دولہا ہیں، جن کے لیے یہ کائنات سجائی گئی ہے، اگر وہی مل جائیں، انہی کا قرب مل جائے تو پھر سبحان اللہ، پھر کون سی مشکل ہے۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا، محشر ہے اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر، محشر ہے اگر محشر کس بات کا ہم کو ڈر، ہم جن کے ثنا خواں ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے، آقا وہاں ہوں گے نا۔ اور اگر واقعی درود پاک پڑھتے ہوئے ان کا ذکر کرتے ہوئے دنیا سے جائیں گے اور نبی پاک نے اپنا قرب عطا کر دیا، یقین پرابلمز بہت ساری ہیں، محشر میں کتنے مسائل ہیں۔ آپ کو میں کتاب چاہوں گا کہ آپ اس کا کم از کم ایک حصہ ضرور پڑھیں، پوری پڑھ لیں تو کیا بات ہے۔ بہار شریعت، مفتی امجد علی اعظمی صاحب نے کتاب لکھی ہے۔ بہار شریعت کا جو پہلا حصہ ہے نا، وہ ایمانیات پر ہے۔ میرا اور آپ کا اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، صحابہ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، قیامت کے بارے میں۔ امیزنگ، بہت ضروری ہے، بیسک کتاب ہے، یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کتاب میں جب آپ قیامت کا باب پڑھیں گے نا، آپ یقین کریں، میں نے کئی بار وہ باب پڑھا ہے، ہم جب پڑھتے ہیں ایسا فیل ہوتا ہے، مفتی صاحب نے ایسا لکھا ہے کہ قیامت ہماری آنکھوں کے سامنے طاری ہو رہی ہے کہ پہلے کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا۔ اس انداز سے آپ نے اس کو بیان کیا ہے۔ اور وہاں آپ نے ایک جملہ لکھا کہ کوئی ایک مشکل ہو تو بیان کی جائے، کوئی ایک مصیبت ہو تو بیان کی جائے، ایک کے بعد ایک ڈیفیکلٹی ہے، یعنی قیامت کی ایک ہی مشکل کافی ہے نا کہ سورج ایک میل پر ہے، زمین تانبے کی ہے، اور سایہ بھی کوئی نہیں ہے، اور قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہے۔ فرمایا حدیثوں میں کہ بندہ اس قدر پیاسا ہوگا کہ العطش العطش، ہائے پیاس، ہائے پیاس کی صدایں بلند ہو رہی ہوں گی، لوگ اپنی پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ فرمایا یہ ایک ہی مشکل کافی تھی، یہی اتنی خطرناک ہے۔ مگر فرمایا صرف یہ نہیں ہے، اس گرمی کے عالم میں حساب بھی ہوگا، سوال جواب بھی ہوں گے، نامہ اعمال بھی کھولا جائے گا، پل صراط سے بھی گزارا جائے گا۔ اب امیجن تو کریں کہ کتنی مشکلیں، اللہ اکبر۔ مگر اتنی ساری مشکلوں کو جب آپ دیکھتے ہیں اور پھر جب ایک ذات پاک کی طرف توجہ جاتی ہے تو پتا چلتا ہے کہ ہر مشکل کا اگر کوئی سولوشن ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، آقا کی رسائی ہے۔ اور اگر کوئی امتی آقا کے قریب ہو گیا، پیاس بہت بھاری لگنی ہے، بالکل بات ٹھیک ہے، مگر اس دن ساقی کوثر کون ہوں گے؟ جام کوثر پلانے والا تو آقا ہی ہوں گے نا۔ اگر کوئی شخص نبی پاک کے قریب ہو جائے گا
تو ہمیں بھی جام کوثر مل جائے گا، اور وہ جام کوثر ہے جس کے بارے میں حدیث پاک کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں، شربتن ہنیئتم مریئا لا نغمع بعدہ ابدا، فرمایا ایسا شربت ہے، ایسا پیارا پانی ہے جو ایک بار پی لے اسے کبھی پیاس ہی نہیں لگنی ہے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا کہ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا اور میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہے سلسلہ ہو۔ یعنی آپ دیکھیے جو بھی مشکل ہے، اچھا اور کیا مشکل ہے، نامہ اعمال کھولے جائیں، عیب کھل جائیں گے، اتنے گناہ ہیں سب کو پتا چل جائے گا، جو پردہ ڈھکا ہوا ہے وہ پردہ کھلنے کا اندیشہ ہے۔ مگر میرے رضا کہتے ہیں کہ اپنے کرم سے ہم حلقوں کا، اپنے کرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ مل کر اور رنگے رنگے بے رنگوں کا دامن ڈھک کر چھپاتے یہ ہے سلسلہ ہو۔ پل صراط سے گزرنا ہے، لوگ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، گھبراہٹ کا عالم ہوگا، چیخو پکار کا عالم ہوگا، یہ برج یہ پل تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، مگر میرے آقا کا انداز کیا ہوگا کہ اسی پل کے کنارے میرے آقا سجدے میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں کیا صدائیں لگا رہے ہوں گے، رب سلم امتی، اے اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے، رب سلم امتی۔ میرے رضا کہتے ہیں سلم سلم کی ڈھکی رس سے، سلم 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 کی ڈھارس سے آتے یہ صفے کو کیا ملا کہ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جو قیامت کے دن کی مشکلوں میں کام آنے والا ہے۔ اچھا مزے کی بات ایک اور بات بتاؤں، درود پاک صرف قیامت کو کام آنے والا وظیفہ نہیں ہے، یعنی وہ تو انشاءاللہ ملے گا ہی، ادھر درود پاک پڑھو ادھر بھی ٹینشنیں دور ہونا شروع ہو جائیں گی، ادھر بھی کاروبار اچھا ہونا شروع ہو جائے گا، ادھر بھی پرابلم حل ہونا شروع ہو جائیں گی، ادھر بھی خوشیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ میں نہیں کہہ رہا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس کا مضمون ہے کہ جس کو مصیبتوں نے پریشانیوں نے گھیرا ہو اسے چاہیے کہ کثرت سے درود پڑھے، درود پاک پریشانیوں اور مصیبتوں کو لے جا تو درود پاک کو اپنا ورد بنا لیں۔ اب آج سے روزانہ کم از کم ہو سکے تو 1200 بار درود پاک پڑھیں، 313 بار تو کم از کم پڑھیں تاکہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جس موضوع پر میں نے چند مدنی پھول پیش کرنے ہیں، یہ ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے پرابلم بڑھتی جا رہی ہے، بہت تیزی سے یہ ایشو جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دل ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں، غلط فہمیاں جنم لے رہی ہیں، یعنی یوں سمجھیے کہ خاندانوں میں، دوستوں میں، رشتہ داروں میں اعتماد کم ہوتا جا رہا۔ وہ معاملہ کیا ہے میں عرض کرتا ہوں، پہلے میں آپ کو ایک واقعہ سنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ سے تشریف لے جا رہے تھے، تو راستے میں انہوں نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں بیٹھے ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سوچ میں گم تھے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ اور میں ایسی کسی سوچ میں ہوتے ہیں کہ سامنے سے کوئی گزر جائے پھر بھی پتہ نہیں چلتا ہے۔ بعضوں کا بندہ ہاتھ ہلاتا ہے، بھائی کدھر ہو، میری طرف تو دیکھو۔ اچھا ہم کسی کو دیکھ رہے تو سمجھ رہے مجھے دیکھ رہا ہے، مگر ہم اسے نہیں دیکھ رہے ہوتے، ذہن کہیں اور ہوتا ہے۔ بندہ جب کسی گہری سوچ میں ہوتا ہے تو
تو سامنے کیا ہو رہا ہے اس پر توجہ نہیں ہوئی. ٹھیک. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسی کیفیت میں تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وہاں سے گزرے, آپ نے سلام کیا. یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ جب کسی کو مسلمان کو دیکھیں, قریب سے گزریں تو سلام کریں. تو آپ نے سلام کیا. حضرت عثمان غنی نے جواب نہیں دیا. حضرت عمر فاروق کو بڑا ایسا لگا کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جواب نہیں دیا مجھے. آپ چلے گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس, مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کے پاس, کہ حضور میں نے حضرت عثمان غنی کو سلام کیا, انہوں نے جواب نہیں دیا, لگتا ہے وہ مجھ سے ناراض ہیں, کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے, تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا انہوں نے جواب. وہ تو بالکل فوراً جواب دیتے ہیں, ہمارا تو بڑا پیار ہے آپس میں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاملے کو پینڈنگ نہیں کیا کہ ٹھیک ہے بعد میں دیکھ لیں گے, میں بات کر لوں گا. آپ نے کہا چلو ساتھ چلو. حضرت ابوبکر صدیق حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت عمر فاروق کو لے کر آ گئے. جب وہاں پہنچے تو دونوں نے مل کے سلام کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دونوں کو جواب دیا. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ تھوڑی دیر پہلے عمر فاروق یہاں سے گزرے, آپ کو سلام کہا, آپ نے جواب نہیں دیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہ کہتے ہیں حضور میں اپنے بھائی کا سلام کا جواب نہ دوں, ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا, میں نے کیسے ایسا ہو سکتا جواب نہیں دیا. حضرت عمر نے کہا کہ میں نے آپ کے سامنے سے میں گزرا, میں نے آپ کو سلام کیا اور آپ نے جواب نہیں دیا. تو کہتے ہیں واللہ مجھے اس کی خبر ہی نہیں, کیا میرے سامنے سے کب گزرے, میری تو توجہ ہی کہیں اور تھی. تو سبحان اللہ. حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں یہ تو بتاؤ کس سوچ میں تھے. اگر واقعی کسی ایسی گہری سوچ میں تھے کہ عمر فاروق کا گزرنا بھی تمہیں نہ سمجھ آیا, ہمیں تو بتائیے آپ کیا سوچ رہے تھے. اللہ اکبر. ہمارے یہاں کوئی کسی سوچ میں گم بھی ہوتا ہے نا, تو سوچ ہوتی ہے کہ کاروبار کا کیا ہوگا, تو نوکری کا کیا ہوگا, دنیا کی پرابلم, یا بعض اوقات بدقسمتی سے کوئی کسی غلط کام, گناہوں والے کام کی توجہ میں گم ہو جاتا ہے. مگر جب کوئی عاشق رسول ہوتا ہے, اس کی یادوں میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی بستے ہیں. اس کی یادیں بھی ہوتی ہیں تو آخرت کی ہوتی ہیں, اس کی یادیں بھی ہوتی ہیں تو جناب کسی نیکی کے کام کے کرنے کی عادت ہوتی ہے. ویسے کبھی سوچے اس بات پر کہ مجھے اور آپ کو کبھی ایسا خیال آیا اور اس خیال میں ہم اتنے گم ہو گئے ہوں کہ میرا مرنے کے بعد کیا ہوگا, میری آخرت کیسی ہوگی, میرا جنت میں داخلہ کیسے ہوگا, یا کبھی جناب اس خیال سے مجھے اور آپ کو نیند نہ آئی ہو. ایسے تو بہت سارے لوگ ملتے ہیں کہ جناب دنیا کی ٹینشن کی وجہ سے, دنیا کے کسی پرابلم کی وجہ سے میں رات کو سو نہیں پایا, میری آنکھ کھل گئی. مگر ایسا کبھی ہوا کہ ایک رات نیند اس لیے نہ آئی ہو کہ یاد رسول نے تڑپا دیا ہو, پیارے آقا کے عشق نے تڑپا دیا ہو, دیدار رسول کے لیے میری آنکھیں بے قرار ہو گئی ہوں, مدینے کی یاد ہو اور میری آنکھوں میں آنسو ہوں, اور اسی آنسو کے ساتھ میری رات گزری ہو. کیا کبھی کوئی ایسی رات, کبھی کوئی ایسا دن ہم سے گزرا ہو. اللہ اکبر. یہ شعر کتنا پیارا ہے نعت کا, کاش میں اور آپ اس کے مستاق بن جائیں کہ دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو, دل میں ہو یاد تیری گوشے تنہائی ہو, پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. اللہ کرے ہماری تخلیے بھی, ہماری خلوتیں بھی کبھی ایسی ہوں, اس طرح کی محفل ہو, کوئی نعت خواہ نعت پڑھے اور عشق رسول والی نعت پڑھ لے, کبھی کبھی ہماری آنکھوں سے بھی آنسو بہ جاتے ہیں, کبھی ہم بھی مدینے کی یاد میں تڑپ جاتے ہیں. یقیناً یہ بڑی اچھی بات ہے, مگر سچ بتاؤں اصل مزہ کیا ہے کہ میں ہوں اکیلا اور میرا کمرہ ہو, مجھے کوئی دیکھ نہ رہا ہو, میری آنکھوں سے آنسو مدینے کی یاد میں بہ رہے ہوں, میری آنکھوں سے آنسو نبی پاک کی یاد میں بہ رہے ہوں. میں وہ رات تڑپ کر گزاروں کہ یا رسول اللہ میں بھی آپ کا امتی ہوں, مجھے بھی آپ کا دیدار نصیب ہو جائے. کبھی کوئی رات ایسی گزرے کہ اپنے گناہ یاد آئیں اور میں جا نماز بچھاؤں اور سجدے میں جا کر اپنے رب کی بارگاہ میں آنسو بہاؤں. یقین کریں کہ اکیلے میں آنسو بہانا اس کا لطف ہی اور ہے, اس کی چاشنی ہی اور ہے. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, حضرت ابوبکر صدیق پوچھتے ہیں سیدنا عثمان غنی سے, اے عثمان غنی ذرا یہ تو بتائیے آپ کس سوچ میں تھے. آپ پتہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کیا بتاتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک ایسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کی حیات طیبہ میں ایک سوال پوچھنا تھا, میں وہ سوال پوچھ نہیں پایا, کاش میں وہ سوال آپ سے پوچھ لیتے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ سوال کیا تھا, اے عثمان ہمیں تو بتاؤ وہ سوال کیا تھا. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ میں نے سوال یہ پوچھنا تھا کہ قیامت کے دن نجات کا دار و مدار کس بات پر, کون سی چیز ہوگی کہ جس کی وجہ سے قیامت کے دن نجات مل جائے گی, بندہ بخشا جائے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا جواب دیا, آپ نے فرمایا اے عثمان میں نے اپنے آقا سے یہ سوال پوچھ لیا. آپ تو نہیں پوچھ سکے نا, میں نے پوچھ لیا.
اب روایت کے الفاظ ہیں کہ حضرت عثمان غنی خوشی سے کھڑے ہو گئے، اتنا خوش ہوئے کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ انہوں نے سوال پوچھا، ان کے پاس جواب بھی ہوگا، جو سوال میں نہیں پوچھ سکا انہوں نے پوچھ لیا ہے اور جواب بھی ہوگا۔ اللہ اکبر کہتے ہیں یا اے ابو بکر میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ اچھا دیکھیے کتنی آخرت کی فکر تھی، کتنا علم دین کا شوق تھا، کوئی اور دنیاوی مقصد نہیں ہے کہ ان کے پاس اس سوال کا جواب ہے۔ خوشی سے جھوم اٹھے، کہتے ہیں ابو بکر میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ ہی ہم سے اس معاملے میں آگے بڑھنے میں حقدار تھے، کیا کمال آپ نے کر دیا ہے، اب مہربانی کریں جلدی سے جواب بتائیے کہ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا جواب ارشاد فرمایا۔ اچھا یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے ہی بخشے ہوئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے ہی جنتی ہیں، جنہوں نے نبی پاک سے جنت کی بشارتیں سن لی ہیں، مگر پھر بھی ان کو پتا کرنا ہے کہ قیامت کے دن کیسے بخشے جائیں گے، نجات کیسے ہوگی۔ اب تک تو سوال سنا ہے کہ ہم میں سے کسی کے دل کی کیفیت ایسی بنی کہ یار جلدی سے مجھے بھی جواب پتا چل جائے، میں بھی اس پر عمل کر لوں اور قیامت کے دن میں بھی بخشا جاؤں۔ سنو اب حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں میں نے نبی پاک سے پوچھا ما نجات ھذا الامر، یعنی قیامت کے دن نجات کا دار و مدار کس بات پر ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من قبل من الکلمۃ فہی لہ نجات، فرمایا یعنی وہ کلمہ جس کی میں دعوت دیتا ہوں، یعنی کلمہ طیبہ، جس نے دل سے وہ کلمہ قبول کر لیا اس کے لیے نجات ہے۔ اے سبحان اللہ، حضرت عثمان غنی کو تو جواب مل گیا، ان کے صدقے ہم غلاموں کو بھی جواب مل گیا، ہم گناہگاروں کو بھی جواب مل گیا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب اس واقعے سے دو تین باتیں بڑی اہم سیکھنے کو مل رہی ہیں۔ پہلی بات کہ روز قیامت نجات کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ کوئی چاہے کتنے مرضی اچھے کام کر لے، اب ذرا غور سے سنیے گا، عقل مند ہوں گے تو میری بات جلدی پک کر لو گے۔ کوئی چاہے کتنے ہی بڑے اچھے اچھے کام کر لے، پوری دنیا میں یتیم خانے کھول دے، دنیا بھر کے غریبوں میں کروڑوں اربوں روپے تقسیم کر دے، ہر بے گھر کو گھر بنا دے، ہر بھوکی کو کھانا کھلا دے، جتنے چاہے بھلائی کے کام کرتا رہے، اگر اس کے دل میں ایمان نہیں تو اس کی یہ ساری بھلائیاں بیکار ہیں، اللہ کے حضور کچھ بھی قبول نہیں ہوگا، کیونکہ دار و مدار کیا ہے؟ وہ ایمان ہے، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہاں کسی کے پاس ایمان ہے اور اس کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی، بڑی سے بڑی نیکی انشاءاللہ قبول بھی ہوگی اور جنت میں جانے کا ذریعہ بھی بن جائے گی۔ اللہ پاک خود قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، فرمایا بے شک اللہ اس بات کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہتا ہے معاف فرما دو۔ تو اب پتہ چلا کہ نجات کا دار و مدار کیا ہے؟ وہ ایمان پر ہے۔ اچھا کیا ایمان صرف کلمہ پڑھ لینے کا نام؟ کلمہ پڑھ لیا؟ نہیں، بلکہ ایمان تمام اسلامی عقیدے کو، اس تمام اسلامی عقیدوں کو دل سے مان لینے کا نام ہے۔ میں نے کہا نا باہر شریعت کا پہلا حصہ کیوں پڑھنے کا کہا؟ ہمیں اپنے عقیدے تو پتا ہو، ہمارا ایمان کیا ہے یہ تو معلوم ہونا چاہیے نا۔ اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، فرمایا اور بے شک میں اس آدمی کو بہت بخشنے والا ہوں جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا پھر ہدایت پر رہا۔ تو پتہ چلا کہ تین باتوں کا ذکر ہے، ایمان، نیک اعمال اور ہدایت پر رہنا۔ جس میں یہ تینوں باتیں ہوں گی اللہ پاک اسے بخش دیتا ہے، اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اب ہدایت پر رہنے کا کیا مطلب ہے؟ کیسے ہدایت پر رہیں؟ حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں استقامہ لفرقۃ السنۃ والجماعہ، یعنی جو ایمان لائے، نیک اعمال کرے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اہل سنت والجماعت کے عقائد یعنی عاشقان رسول والے عقیدوں پر ثابت قدم رہے، اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ تو اب انشاءاللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنی ہیں کہ ایمان کی اہمیت کیا ہے، عقیدے کی اہمیت کیا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات بھی یاد رکھیے، ہم اس وقت الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں مسلمان، ٹھیک ہے، لیکن ایمان سنبھال کر، ایمان بچا کر قبر میں جانا، یہ بھی بات یاد رکھیے۔ اس وقت چاروں طرف سے ایمان پر حملے ہو رہے ہیں، بتعقیدگی کے حملے ہو رہے ہیں،
عجیب عجیب انداز میں ایمان کے ڈاکو جو ہیں، کوئی قرآن کی غلط تفسیر بتا کر آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہا ہے، کوئی جناب حدیث کی غلط شرح کر کے الگ الگ انداز میں جناب لوگ آپ کے ایمان کے در پہ ہیں۔ اچھا، ہمیں بھی ایک عجیب سا خبط سوار ہو گیا ہے کہ سب کو سننا ہے، ہر کسی کو سن رہے ہیں۔ مجھے ایک بات بتائیے، لیاقت آباد والوں بڑے عقل مند کہلاتے ہیں آپ، گھر بنانا ہو تو کس سے بناتے ہیں؟ بلڈنگ بنانے والے بلڈر سے بناتے ہیں یا موچی سے بناتے ہیں؟ جواب دیجئے، بلڈر سے بناتے ہیں۔ اچھا، علاج کروانا ہو تو علاج ڈاکٹر سے کرواتے ہیں یا گوشت کاٹنے والے کسائی سے کرواتے ہیں؟ ڈاکٹر سے کرواتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ اچھا جناب، اب آپ نے جناب کپڑے سلوانے ہوں، آپ کہیں یار میرا موچی جیتے بھی بڑے اچھے سیتا ہے، کپڑے بھی اسی سے سلوا لوں، تو درزی سے کپڑے سلواتے ہیں یا موچی سے سلواتے ہیں؟ درزی سے سلواتے ہیں۔ یعنی آپ کو اتنی سمجھ آتی ہے کہ جو جس کام کا ایکسپرٹ ہو اسے وہ کام کرنا ہے۔ تو پھر دین کس سے سیکھنا چاہیے؟ عالم دین سے، مفتی سے، یہ جو بندہ جیسے بھی دین سکھائے اسے سیکھ لینا چاہیے۔ جو ٹی وی پر آ جائے، جو سوشل میڈیا پر آ جائے، جو بھی کسی بھی انداز سے ہمیں سکھائے ہم اس سے سیکھنا شروع کر دیں۔ اتنا مظلوم ہو گیا دین کی، دنیا کا ہر کام اس کے ایکسپرٹ سے کروانا ہے، مگر دین سکھانے کے لیے کوئی بھی آ جائے بندہ کہتا ہے سب کی سننی چاہیے، دیکھے تو صحیح کیا کہہ رہا ہے۔ اچھا، پھر اس کو سنتے ہیں، خود تو مطالعہ کیا نہیں، خود تو علم دین سیکھا نہیں، آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں، یار فلاں تو یہ کہہ رہا ہے، فلاں تو یہ کہہ رہا ہے۔ بھئی آپ نے اس کو سنا کیوں؟ جب آپ کے پاس صحیح العقیدہ علماء موجود ہیں، مفتیان کرام موجود ہیں، کبھی کسی ڈاکٹر کو جا کر کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ والی دوائی کیوں دے رہے ہیں بھائی، اس دوائی کے اندر کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں یار یہ ایکسپرٹ ہے، جو دوائی دے رہا ہے کھا لو بھائی، علاج ہو جائے گا، اس پر بھروسہ ہے۔ جب آپ کو صحیح العقیدہ علماء کرام مفتیان کرام مل گئے، وہ جو فرما رہے ہیں اس پر عمل کریں، ہر کسی کی سن کر کنفیوز ہونا چھوڑ دیں، ورنہ میرے اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے کہہ دیا تھا، اور اب تو حالات اور بہت خراب ہیں۔ آپ فرماتے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ یعنی چور ہی رکھوال بن گئے ہیں، تو چور کر چوری کرنا کتنا آسان ہو گیا، یعنی ایمان کے ڈاکو گھوم رہے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یا وہ چور بلا کے ہیں تیری کچھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ ایسے شاطر چور ہیں کہ آنکھ سے کاجل چرا لیں۔ آنکھ سے کاجل کوئی چرا سکتا ہے کیسے؟ فرمایا ہاں یہ ایسے شاطر ہیں تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہیں دین کی بات کر کے، تمہیں سنت کی بات کر کے، تمہیں قرآن سنا کر تمہارا ایمان لے جائیں گے، اور تم سمجھو کہ میں تو دین سیکھ رہا ہوں، میں تو جناب ماڈرن دین سیکھ رہا ہوں، میں تو لبرل دین سیکھ رہا ہوں۔ جناب آپ غور کریں یہ پلان کیا ہے جو آج کل یہ ایمان کے ڈاکو آئے ہیں۔ پہلے آپ کو صحابہ سے دور کریں گے، پھر آپ کو اولیاء سے دور کریں گے، پھر آپ کو علماء سے دور کریں گے، کہیں گے کسی کی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ ڈائریکٹ دین سیکھو۔ جب بیچ سے یہ سارے لوگ ہٹ جائیں گے تو پھر آپ کا ایمان چوری کرنا آسان ہو جائے گا، آپ کو دین سے دور کرنا آسان ہو جائے گا۔ ارے ہم کیسے اولیاء کرام کا فیضان چھوڑ دیں؟ اگر آج پاکستان اور ہندوستان میں ہم مسلمان ہیں تو یہ فیضان ہے اولیاء کرام کا۔ میرے خواجہ آئے تھے اس سرزمین پر جنہوں نے آ کر 90 لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان کیا، میرے دادا آئے تھے پاکستان میں جنہوں نے اسلام کے پیغام کو یہاں پہنچایا۔ نبی پاک کے دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد صحابہ کرام پوری دنیا میں گئے۔ یہ تسلسل ہے، یہ فیضان ہے مصطفیٰ کریم کا، یہ فیضان ہے صحابہ کا، یہ فیضان ہے اولیاء کا۔ اور آج ہمیں کہا جا رہا ہے جناب یہ اولیاء کرام کی، یہ علماء کرام کی، ان سب کو بیچ سے ہٹا دو۔ تو اب جناب آپ خود یہ پلان سمجھ لیں یہ کیا ہے۔ صدیوں سے لوگ ان بزرگوں کے ذریعے مسلمان ہو رہے ہیں، ان بزرگوں کے ذریعے دین سیکھ رہے ہیں، اور آج آ کر ہمیں کوئی سمجھاتا ہے اور ہمارا نوجوان کنفیوز ہو کر پھر کہتا ہے جناب وہ تو یہ کہہ رہا ہے، وہ تو یہ کہہ رہا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ ایمان بڑی قیمتی چیز ہے، ایمان نہیں تو کچھ نہیں۔ ایمان سنبھال کر، ایمان سلامت لے کر مجھے اور آپ کو قبر میں جانا ہے تو اچھی صحبتیں رکھیے، عاشقان رسول کی صحبتیں رکھیے، اہل علم کی صحبتیں رکھیے، تاکہ ایمان بھی محفوظ رہے اور عقیدہ بھی محفوظ رہے۔ اور اس مبارک واقعے سے ایک اور بات بڑی پیاری سیکھنے کو مل رہی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلط فہمی کو باقی نہیں رہنے دیا، مس انڈرسٹینڈنگ کو فوراً ختم کیا۔ اس کو لنگر آن بھی کیا جا سکتا تھا، بعد میں دیکھ لیں گے۔ حضرت عمر فاروق کے دل میں ہو سکتا ہے کچھ بات رہ جاتی کہ پتہ نہیں کیوں سلام نہیں کیا، رائٹ اوے پہنچے، فوراً بات کی کہ ہم نے آپ کو سلام کیا، آپ نے جواب نہیں دیا، انہوں نے کہا میں تو دیکھ ہی نہیں پایا، میں کسی اور سوچ میں تھا، مس انڈرسٹینڈنگ ختم ہو گئی نا۔ ہم یہ نہیں کرتے، ہم دل میں پالتے ہیں،
ہم پورا پلان اس کے ساتھ بنا لیتے ہیں. یار آج نماز میں گیا, فلاں نمازی نے مجھے دیکھ کر مسکرایا نہیں, لگتا ہے کوئی پلاننگ کر رہا ہے میرے بارے میں. فلاں جو ہے مجھ سے ہاتھ نہیں ملایا, 3 لوگوں سے ہاتھ ملایا, مجھ سے ہاتھ نہیں ملایا, لگتا ہے اس کا کوئی ارادہ میرے بارے میں ٹھیک نہیں ہے. ارے بھائی اس کی سوچ کیا تھی؟ ارے آج مسکرایا نہیں, ہو سکتا ہے اس کی طبیعت خراب ہو سکتا ہے وہ کسی اور ٹینشن میں ہو. مجھے سچ بتائیے, کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسا موقع نہیں آتا جب آپ کسی ٹینشن میں ہوتے ہیں, آپ کا جی بھی نہیں چاہتا کسی سے بات کرنے کو, آپ کا جی بھی نہیں چاہتا کسی سے ملاقات کرنے کو؟ اب مثال دیتا ہوں, تھوڑی دیر کی چلیں, آج کی تازہ مثال دیتا ہوں. میں گاڑی سے اترا. اب جب میں گاڑی سے اترا تو ہمارے یہاں پرابلم یہ ہوتا ہے, جب آپ کی گاڑی میں اے سی چل رہا ہو اور آپ گاڑی سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کے گلاسز جو ہے نا وہ بالکل نظر کچھ بھی نہیں آتی. فوراً آپ جب گاڑی سے باہر نکلیں گے تو آپ کے گلاسز پورے کیا کہتے ہیں فوگ آ جاتی ہے, نظر نہیں آتا. تو ہمیں فوری اترنے کے بعد گلاسز اتار کے اس کو صاف کرنے پڑتے ہیں. باہر اترتے ہی میں گلاسز صاف کرنے لگا تو 4-5 لوگوں نے ہاتھ کے لیے فوراً ہاتھ بڑھا دیا. مجھے تو وہ نظر ہی نہیں آ رہے تھے. میں نے اپنی گلاسز صاف کیے, گلاسز پہنے تو لوگوں نے ہٹانا شروع کر دیا. اب میں جب آگے آیا نا تو میں نے کہا ہو سکتا ہے کسی کے دل میں خیال آیا, یار مولانا صاحب تو بڑے آدمی ہیں, مغرور ہیں, ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ بھی نہیں ملایا. اچھا ہو سکتا ہے اسی کی کسی نے ویڈیو بنا لی. بنا لیتے نا لوگ ویڈیو کہ دیکھیں ہمیں کہتے سلام عام کرو, ہم نے تو ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ ہی نہیں ملایا. فوراً بدگمان. یعنی مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ ہماری سوئی نیگیٹو سے کیوں شروع ہوتی ہے؟ ہماری ہر بات ہمیشہ نیگیٹو سے شروع ہوگی. مثال کے طور پہ ہم نے کسی کو فون کیا, فون نہیں اٹھایا. ہاں بھائی بڑا آدمی ہو گیا, جب اپنا کام ہوتا ہے تو پہلی بیل نہیں اٹھاتا ہے, خود فون کرتا ہے. آج میں نے فون کیا تو فون ہی نہیں اٹھا رہا. اچھا یہ تو وہ بدگمان ہو رہا ہے کہ جس کو یہ پتا ہے کہ اس کے پاس میرا نمبر ہے. ہمارے ساتھ تو نہیں کہانی, ہم کسی کا فون نہ اٹھائے کہتے ہیں آپ غریبوں کا فون نہیں اٹھاتے. میں نے کہا یار مجھے آج تک کوئی ایسا سافٹ ویئر نہیں ملا کہ آپ کے فون نمبر کے ساتھ بینک بیلنس بھی لکھا ہوا آتا ہو کہ کسی غریب صاحب کی کال آ رہی ہے, امیر کی کال آ رہی ہے. میں تو کسی کا بھی نہیں اٹھا پاتا. تو کیوں بدگمان ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں؟ اب غور کریں نا, فون نہیں اٹھایا بڑا آدمی ہو گیا. اچھا کسی کو دعوت پہ بلایا, نہیں آئے. ہاں بھائی غریبوں کی دعوت میں کہاں آئیں گے, امیروں کی دعوت میں جاتے ہیں. پہلے اس سے پوچھو تو صحیح بھائی کیوں نہیں آیا, ہو سکتا ہے خود بیمار ہو. فون آپ کا نہیں اٹھایا, ہو سکتا ہے نماز پڑھ رہا ہو. آپ کے نماز پڑھتے بھی فون اٹھاتے ہیں. اب اس وقت میں بیان کر رہا ہوں, میرے موبائل میرا جیب میں, فون بج رہا ہے, میں نہیں اٹھا رہا. اب کوئی کہہ رہا ہے بھائی بڑا آدمی ہو گیا فون نہیں اٹھا رہا. بیان کرتے میں فون کیسے اٹھاؤں گا بھائی؟ کوئی تو حسن زن, کوئی تو ہم کہیں سے کوئی پازیٹیوٹی لائیں. اور اچھا غلط فہمی ہو بھی رہی ہے دل میں تو پوچھیں تو صحیح اس سے. پوچھتے ہی نہیں ہیں, گمان. دیکھیں آپ کے دماغ میں کوئی نیگیٹو بات آئے آپ گناہگار نہیں ہوں گے, مگر اس نیگیٹو بات کو آپ نے دل میں جما لیا اور اس پر پختہ ہو گئے. اب آپ کہہ رہے نہیں بندہ ہی ایسا ہے, اظہار بھی کر دیا. یہ بدگمانی حرام, جہنم میں لے جانے والا کام. آپ کو پتہ ہے یہ بدگمانی ایسا عجیب گناہ ہے. بہت سارے گناہ کرنے کے لیے پارٹنر چاہیے ہوتا ہے. آپ جھوٹ بولتے ہیں, کسی کے سامنے بولتے ہیں نا, اکیلے اکیلے جھوٹ نہیں بولتے. غیبت کیا ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی بندہ ہوتا ہے جس سے بندہ باتیں کر کے غیبت کر رہا ہوتا ہے. بدنگاہی, معاذ اللہ کوئی کسی کو دیکھ رہا ہے, بے پردگی ہو رہی ہے. یہ بدگمانی اتنا خطرناک گناہ ہے کہ کوئی بندہ آپ کے پاس نہیں ہے, آپ اکیلے ہی بیٹھے ہیں, اکیلے ہی سوچی جا رہے ہیں, اکیلے ہی دل پختہ کر رہے ہیں, اکیلے ہی اپنے آپ کو مضبوط کر رہے ہیں اور اکیلے ہی گناہگار ہو رہے ہیں. آپ سوچیں یہ کیسا جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اور یہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ ہر ایک بندہ دوسرے سے بدگمان ہو رہا ہے. ہماری دکان کے سامنے کسی نے دکان کھولی اور اس کے بعد وہ بیچارہ نیک نمازی آدمی, تسبیح بھی پڑھ رہا ہے, درود پڑھ رہا ہے, سامنے بیٹھ کے میرے بارے میں وظیفہ کرتا ہے. یہ روز آتا ہے, وظیفہ کرتا ہے, میری طرف پھوکے مار رہا ہوتا ہے. سارے گھا گزر جا رہے ہیں, میرے گھا ختم ہو گئے. او اللہ کے بندے, وہ ویسے ہی ذکر کر رہا ہے, ذکر کی برکت سے گھا جاتے ہیں. تو بھی کرنا شروع کر دے, تیرے پاس بھی آ جائیں گے. بدگمانی چھوڑو. وہ 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے, ٹوپی لگا رہا ہے, کہہ رہا ہے یہ نماز بھی اسی لیے پڑھ رہا ہے کہ میرا کاروبار برباد ہو جائے. اب تم بھی پڑھنا شروع کرو. آلویز نیگیٹو. گھروں میں اتنی زیادہ بری حالت ہو گئی, ساس بہو سے بدگمان, بہو ساس سے بدگمان ہے, ذرا بھائی بہن, ہر تیسرا دوسرا آدمی ایک دوسرے کے بارے میں نیگیٹو سوچ رہا ہے. کیوں ہم کیوں کسی کے بارے میں نیگیٹو سوچتے ہیں؟ یہ بدگمانی حرام, جہنم میں لے جانے والا کام. مل جل کر رہیں, ایک دوسرے کے ساتھ رہیں. غلط فہمی ہو گئی, پوچھیں تو صحیح. ایک بار کیا ہوا, ایک دوست, 2 دوست تھے نا, اور بہت پیار تھا آپس میں. تو انہوں نے پلان کیا کہ یار اس بار چھٹیاں ہوں گی نا تو میں تمہارے پاس آؤں گا اور دونوں مل کر ہم ذرا مزے سے جائیں گے, پاکستان کے ناردرن ایریاز میں گھومیں گے, پھریں گے, چھٹیاں منائیں گے. فل پلان ہو گیا. اور اس نے کہا میں بھی اپنی فیملی کو لے کر یا اپنے دوست اپنے گھر والوں کو لے کر آؤں گا, آپ بھی ہوں گے, ہم ساتھ چلیں گے. ٹائم سیٹ ہو گیا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اب وہ جو بندہ تھا, مثال دیتا ہوں, ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں, کراچی میں رہتا تھا. دوسرا بھائی جو اس کا تھا وہ اسلام آباد میں رہتا تھا, اور اسلام آباد سے انہوں نے آگے جانا تھا.
چھٹیاں ڈیسائیڈ ہو گئی، سب طے ہو گیا. یہ بندہ کراچی سے گیا اسلام آباد اس کے گھر پہ. جب وہ گھر میں گیا تو وہ سوچا کہ آج تو مجھے وہ محبت سے وہ ملے گا، پیار سے ملے گا، اور تھوڑی دیر میں سامان وامان پیکنگ ہوگی اور ہم روانہ ہو جائیں گے. وہ جیسے ہی گھر میں گیا تو اس نے سلام دعا کی، اور سناؤ کیسے آنا ہوا؟ بولا کیسے کیا آنا ہوا، چلنا نہیں ہے؟ بولا نہیں میں نہیں جا سکتا. بھائی کیوں؟ بس میں نے کہا نا میں نہیں جا سکتا، آپ جائیے. تو کہا نا مجھے کھانے کا پوچھا، نہ پانی کا پوچھا، نہ اس نے جناب مجھ سے کوئی مسکرا کر بات کی، اور میں تو اس کے پاس آیا تھا. میں تو سمجھا پہلے تو مجھے ایک دن قیام کے لیے کہے گا کہ اتنا دور سے آئے، قیام کا بھی مجھے آفر نہیں کی. میں تھوڑی دیر انتظار کرتا رہا کہ کم از کم یہ کہے گا بھائی آج رات یہاں سو جاؤ پھر روانہ ہو جانا. کچھ بھی آفر نہیں کی. کہتا میں نے سامان اٹھایا اور میں چلا گیا چھٹیوں پہ، اور نیت کر لی کہ زندگی بھر اس کا منہ نہیں دیکھوں. 10-12 سال تک دونوں نے ایک دوسرے سے بات نہیں کی. 12 سال کے بعد وہ جو دوسرا والا دوست تھا اسلام آباد میں جو رہتا تھا، وہ کسی مقام سے کراچی آیا. مثال دے رہا ہوں، شہروں کے نام الگ ہو سکتے ہیں، یہ واقعہ میں نے پڑھا. تو وہ جب اس کے پاس آیا نا تو اس نے اس کے دفتر میں آیا تو اس نے اس کو سلام بھی نہیں دی، اس کو ہاتھ بھی نہیں بڑھایا. کہا میری پہلے بات سن لو، پھر تمہیں جو میرے ساتھ کرنا ہو کر لینا. اب بولو کیا کرنا ہے؟ اتنی زیادتی کی، اب کیا بات کرنے آئے ہو؟ کہ تمہیں پتا ہے کہ جب ہمارا گھومنے پھرنے کا پروگرام بنا تھا کچھ مہینوں پہلے، بڑے ارمانوں کے بعد، بڑے سالوں کے بعد میرے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی. ہاں مجھے پتا ہے تمہارے بیٹا ہوا تھا، بہت سالوں سے اولاد نہیں ہو رہی تھی. کہ جس دن تم نے میرے گھر آنا تھا اس سے چند گھنٹے پہلے میرے اس بچے کا انتقال ہوا. میرے گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا. میرے گھر والے اندر کمرے میں چیخو پکار کر رہے تھے، رو رہے تھے، آہو فغاں تھی. مگر مجھے ٹینشن یہ تھی میرے دوست کہ تمہیں بڑا شوق تھا چھٹیوں پہ جانے کا. اگر میں تمہیں وہ غم بتاتا تو تم بھی ساری چھٹیاں کینسل کرتے، تم بھی میرے غم میں شریک ہو جاتے. بڑی مشکل سے تم نکلے تھے، اتنا خرچہ کیا تھا. تو میں نے سوچا کہ اپنا غم اپنے پاس رکھوں اور تمہیں کسی طرح یہاں سے رخصت کر دوں تاکہ تمہارے یہ دن خراب نہ ہو. اب بتائیے اس پہلے دوست کا کیا حال ہوا ہوگا جو 12 سال تک اپنے دوست کو برا بلا کہتا رہا، اس کے بارے میں برا سوچتا. ہم کبھی تو پازیٹیو سوچ لیں، کبھی اپنے سامنے والے سے وضاحت تو لے لیں، پوچھ تو لیں کہ ایسا کیوں تھا، کیوں نہیں مسکرائے تھے، آپ نے کیوں مجھے پراپر جواب نہیں دیا. نہیں میرے پیارے، خدا کے واسطے یہ نا اتفاقیاں ختم کریں، یہ بدگمانیاں ختم کریں، پازیٹیو سوچنا شروع کر دیں. ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم بدگمانی کر کے، یہ لڑائی جھگڑے کر کے ہم ایک دوسرے سے دور ہو جائیں. پتہ ہے قرآن پاک ہمارے بارے میں، مسلمانوں سے قرآن کیا چاہتا ہے؟ قرآن ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. قرآن کہتا ہے آپس میں بے اتفاقی نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری قوت اکھڑ جائے گی. یہ میرا شیطان پتہ کیا چاہتا ہے؟ ہم ایک مٹھی نہ بنے، ہم مسلمان بکھرے رہیں، ہم لڑتے رہیں، ہم دور رہیں، ہم گروہوں میں بٹ جائیں. آج کیا ہو رہا ہے؟ رنگ کے نام پر، نسل کے نام پر، خاندان کے نام پر، قوم کے نام پر الگ الگ ہو گئے. کوئی ایک دوسرے کا خیر خواہ نہیں رہا. نہ کریں ایسا، ہمارا دین ایسا نہیں ہے. میں آپ ایک نبی پاک علیہ السلام کے دور کا واقعہ سناتا ہوں. مدینہ منورہ میں جو ماشاءاللہ مدینہ شریف جاتے رہتے ہیں انہوں نے سنا بھی ہوگا، اب بھی وہ قبیلے کے لوگ ہیں، اوس اور خزرج. نبی پاک علیہ السلام کی سیرت پڑھی ہے، انہوں نے بھی قبیلوں کے نام سنے ہوں گے. یہ دو بڑے جنگجو قبیلے تھے. پہلے تو ان میں بڑا اتفاق تھا، پھر ان دونوں قبیلوں میں لڑائیاں شروع ہوئی اور اتنی لڑائی ہوئی، اور لڑائی ہوتے ہوتے آخری لڑائی ہوئی جنگ بعاث. یہ اتنی ہولناک تھی، اتنی خطرناک تھی کہ اوس اور خزرج کے تقریباً دونوں طرف بڑے بڑے نامور جرنیل سپہ سالار مارے گئے. یعنی یہ قبیلے کمزور ہو گئے، اتنے لوگ مارے گئے اس جنگ میں. بہرحال اب نبی پاک علیہ السلام کی جلوہ گری ہوئی، اسلام مدینہ منورہ میں پہنچا. میرے آقا علیہ السلام پر یہ لوگ ایمان لائے اور ایمان کی برکت سے یہ مل کر رہنے لگے. اتفاق کی برکت کیا ملی کہ ان کو انصار کا لقب مل گیا. یہ وہی صحابہ تھے جنہوں نے مدینہ منورہ میں نبی پاک کو ویلکم کیا اور میرے آقا مدینے میں سکونت اختیار کر گئے. اوس و خزرج یہ مل کر رہنے لگے. مگر اب شیطان کو کب یہ منظور تھا؟ ایک بار کیا ہوا کہ یہ اوس و خزرج جو تھے یہ آپس میں بیٹھے ہوئے تھے بڑی محبت کے ساتھ، تو ایک غیر مسلم کا وہاں سے گزر ہوا. اس نے دیکھا یہی دو قبیلے جو خون کے پیاسے تھے اب بھائیوں کی طرح رہ رہے ہیں. تو اس نے کیا کیا، ایک بندے کو کہا جاؤ پرانی جنگوں کی باتیں ان کے سامنے کرو. ان دونوں قبیلوں نے ایک دوسرے کے خلاف نظمیں لکھی ہوئی تھی، جنگ میں اشعار بھی لکھے جاتے تھے، ان کو جا کے یہ سناؤ. تو وہ گیا اور اس نے جا کر دونوں قبیلوں کے سامنے پرانے اشعار، لڑائی والے اشعار پڑھنا شروع کیا. شیطان نے دونوں کے دلوں میں پھر وہ جذبات اٹھائے، تلواریں نکل آئیں، جنگ کی تیاری ہو گئی. ہم نہیں چھوڑیں گے.
جیسے نبی پاک علیہ السلام کو خبر ملی، میرے آقا علیہ السلام فوراً پہنچے اور آقا فرماتے ہیں میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور تم جاہلیت کی جنگ لڑنے جا رہے ہو۔ آپ علیہ السلام کی نصیحت سن کر دونوں قبیلے سمجھ گئے کہ یہ شیطانی چال تھی، غیر مسلموں کی سازش تھی۔ دونوں قبیلوں نے پھر ایک دوسرے کو گلے لگایا اور محبت کے ساتھ واپس اپنے گھروں کو آ گئے۔ اس کے پر ایک آیت کریمہ نازل ہوئی اور سبحان اللہ، سنو وہ آیت کیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، قرآن کہتا ہے اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو۔ سبحان اللہ۔ اب اس کے تحت اللہ پاک نے آپس میں محبت رکھنے کا حکم دیا، آپس میں پھوٹ ڈالنے سے منع کیا، کیونکہ آپس کے اختلاف میں ہلاکت و بربادی ہے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اے لوگو، اپنی خواہشات اور مختلف آراء کے پیچھے چلتے ہوئے اختلافات میں مت پڑو، بلکہ دین میں بھائی بھائی ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اب ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور خوبصورت بات بتاؤں کہ یہ اس آیت کے تحت اللہ کی رسی کو فرمایا گیا نا، یہ رسی کیا ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ اس رسی سے مراد نبی پاک علیہ السلام کی ذات، یعنی آقا کا دامن تھام لو۔ نبی پاک نے تو دوستی کرائی تھی نا۔ اور سبحان اللہ، امام بصیری رحمت اللہ تعالی علیہ قصیدہ بردہ شریف میں پتہ کیا لکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں دعا الی اللہ فالمستمسکون بہ مستمسکون بحبل غیر منفصم، کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے، پیارے آقا علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، تو جن لوگوں نے پیارے آقا کے دامن رحمت کو تھام لیا تو انہوں نے ایسی مضبوط رسی کو تھام لیا جو کبھی ٹوٹے گی نہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت اپنے فارسی کلام میں کیا لکھتے ہیں؟ نرفتم راہ بینایاں فتادم در چہے عصیاں بیاں اے حبل رحمانم اغثنی یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ میں عقل مندوں کی راہ نہ چلا، گناہوں کے گڑھے میں جا گرا، اے رحمان کی مضبوط رسی، اے میرے پیارے آقا علیہ السلام میری مدد فرمائیے۔ تو آقا علیہ السلام کا دامن تھامنا گویا اللہ کی رسی کو تھامنا ہے۔ ایک اور جگہ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا، آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ اور پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں آپس کے تفرقے سے بچنا ہے، ہمیں آپس کی نفرتوں سے بچنا ہے۔ عاشقان رسول مسلمانوں کو ایک ہو کر رہنا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل کھٹا نہ کیا کرو، رشتہ داریاں نہ توڑ دیا کرو، دوستیاں ختم نہ کیا کرو، مسلمانوں کے لیے کینہ اور بغض نہ رکھا کریں، دل بڑا رکھیں۔ ایک بات سمجھ لیجئے، ہم سارے انسان ہیں اور انسان یہ خطا کا پتلا ہے، انسان سے مسٹیک بھی ہو جاتی ہے۔ اگر میرے بھائی سے کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے تو کوئی بات نہیں، میں اسے معاف کر دوں۔ ہمارا ایک اور پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ کہ ہم آپس کے جو تعلقات ہیں نا وہ ہم ادلے بدلے میں رکھتے ہیں۔ اس نے مجھے بلایا تو میں ایسے بلاؤں گا، اس نے مجھ سے مسکرا کر ملا تو میں ملوں گا، اس نے تحفہ دیا تو میں تحفہ دوں، ادلا بدلا ہو رہا ہے۔ نہیں، کوئی مجھے مسکرا کر ملے نہ ملے، کوئی میری طبیعت پوچھے نہ پوچھے، کوئی میرے ساتھ بھلائی کرے نہ کرے، یہ اس کا مسئلہ ہے۔ میں اللہ کی رضا کے لیے کسی کے ساتھ محبت کروں، میں اللہ کی رضا کے لیے مسلمان کی مدد کروں۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک میں آتا ہے مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کی مانند ہے جو کہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ فرماتے ہوئے سرکار دو عالم علیہ السلام نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسری ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال دی کہ عمارت ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہے۔ ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ بنے، ہاتھ پکڑنے والے بنے، دشمن نہ بنے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب آتے ہیں آخری بات۔ ویسے تو اس بیان پر بہت ساری چیزیں موجود ہیں، مگر میں ایک اور بات کر لوں کہ آپس میں پیار کیسے بڑھے، محبت کیسے بڑھے۔ آج بیان کے بعد ہم کیا ایسا کام شروع کر دیں کہ چلیں دلوں سے نفرت دور ہوں۔ تو آئیے، محبت بڑھانے والے آقا، ساری دنیا کے مسلمانوں کو جوڑنے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لے آؤ۔ پھر فرمایا ولا تؤمنوا حتی تحبوا، اور تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ اور سبحان اللہ، آقا فرماتے کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جو آپس میں محبت کو بڑھا دی ہے؟ فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو۔
تو سلام کو عام کریں، ہیں ایک دوسرے کو دیکھیں، ملیں، سلام کریں، جس کو جانتے نہیں جانتے سلام کرتے ہوئے آگے بڑھیں، تو انشاءاللہ یہ محبتیں بڑھائے گی۔ اسی طرح مصافحہ، ہاتھ ملانا، یہ بھی محبت اور اخوت کو بڑھانے کا طریقہ ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مصافحہ کرو، اس سے کینہ یعنی دل میں چھپا ہوا جذبہ عداوت جو ہے وہ جاتا رہتا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں مسلمانوں کے لیے ہمدردی ہونی چاہیے۔ ایک اور جگہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو کسی غم زدہ شخص سے غم خاری کرے گا اللہ پاک اسے تقوی کا لباس پہنائے گا اور روحوں کے درمیان اس کی روح پر رحمت فرمائے گا، اور جو کسی مصیبت زدہ سے غم خاری کرے گا اللہ پاک اسے جنت کے جوڑوں میں سے 2 ایسے جوڑے عطا کرے گا جن کی قیمت پوری دنیا بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ جنتی جوڑے چاہیے تو غم خاری کریں، دلوں میں سکون داخل کریں، ٹینشن نہ دیں، ہاں راحت دیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کے لیے ٹینشن بنتے ہیں، روب جماتے ہیں، دھمکاتے ہیں، ڈراتے ہیں۔ ایسا مت کرو، مسلمانوں کو راحت پہنچاؤ، تم مسلمانوں کو خوش کرو گے اللہ تمہیں خوش کر دے گا، اللہ تمہاری مشکل آسان کر دے گا، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والے بن جائیں۔ تو آج ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر کسی وجہ سے کسی رشتہ دار، کسی دوست، کسی پڑوسی سے کسی وجہ سے بھی اگر کوئی شرعی وجہ نہیں ہے اور آپس میں دوری ہو گئی ہے، غلط فہمی ہو گئی ہے، اللہ کی رضا کے لیے معاف کریں، دل بڑا کر لیں، محبت کے ساتھ رہیں۔ چھوٹی سی زندگی ہے، کب تک لڑتے رہو گے؟ ان چیزوں کو ختم کر کے پیار اور محبت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اللہ ہمیں باہم اتفاق اور اتحاد نصیب فرمائے، ہمیں نفرتوں سے دور رکھے، ہمیں خوش اسلوبی کے ساتھ، حسن ظن کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے ایمان کی اور عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ ایسی پیاری۔ اور یہ واقعہ سرور کائنات علیہ السلام اپنے صحابہ کو سنا رہے ہیں۔ فرمایا وہ لقمہ اس عورت نے روکا اور فقیر کو دے دیا۔ اب اس عورت کے کچھ عرصے بعد بچے کی ولادت ہوئی، بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا، باہر ماں کے ساتھ چلنے لگا، گھومنے پھرنے لگا، تو باہر گیا تو ایک بھیڑیا آیا، اور بھیڑیا آ کر اس کے بچے کو اس نے منہ سے پکڑا اور بھاگ گیا۔ ماں پیچھے بھاگ رہی، میرا بیٹا، میرا بچہ، اور بھیڑیا آگے بھاگ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ بھیڑیے کے پیچھے جاؤ، اس کے منہ سے بچہ چھین کر لاؤ اور اس کی ماں کے حوالے کر دو، اور ماں کو کہہ دینا اللہ عز و جل نے تم پر سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ لقمے کے بدلے لقمہ ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ اپنا لقمہ جو تم نے میری راہ میں دیا تھا، بھیڑیا کے لقمے سے تمہارے بیٹے کو بچایا ہے تمہارے رب نے، اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ حدیث بتا رہی ہے کہ گناہ، نیکی جو تھوڑی سی بھی ہو نا، وہ ضائع نہیں کی جاتی، وہ اللہ کے یہاں محفوظ ہے۔ جمعے کے خطبے میں ایک حدیث سنتے ہیں، البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت۔ سن لو، نیکی پرانی نہیں ہوتی، گناہ بھلایا نہیں جاتا، اور فیصلہ کرنے والا جو رب عز و جل ہے اسے موت نہیں آتی ہے۔ اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہم نیکی کر بھی رہے ہیں کہ نہیں، کہ گناہ کر کر کے اپنے اکاؤنٹ کو بھری جا رہے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے صدقے جب موقع ملے نا، ماشاءاللہ ہم جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، کل بھی جائیں گے، مسجدوں میں ہم نے دیکھا ہوگا مسجد کا ڈبہ آتا ہے سامنے، کچھ نہ کچھ ڈال دیا کرو اس نیت کے ساتھ یار تھوڑے اور جمع کرا دوں اپنی آخرت میں، تھوڑے اور اپنے پیسے جمع کرا، تھوڑے اور آگے چلے جائیں۔ اور یہ میں ایسے ہی خود نہیں کہہ رہا، سبحان اللہ، میں آپ کو بڑی خوبصورت 2-3 حدیثیں سناتا ہوں۔ پہلے تو یہ سمجھیے کہ آج کل دنیا میں میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو پیسے ہیں نا سیکیور رہیں۔ آج کل بڑا عجیب معاملہ، اچانک آگ لگ جاتی ہے، کسی کے پیسے چوری ہو جاتے ہیں، لوگ پریشان رہتے ہیں، سیکیورٹی مل جائے، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رب عز و جل فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم، اپنے خزانے میں سے میرے پاس کچھ جمع کر دے، اپنے پیسوں میں سے کچھ پیسے میرے پاس جمع کر دے۔ میں حدیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ چوری کیا جائے گا۔ سنو کیسی سیکیورٹی ہے۔ انشورنس آج کل لوگ کراتے ہیں جس میں بعض اوقات حرام انشورنس ہوتی ہے، میں آپ کو سبحان اللہ ایک ایسی گارنٹیڈ مدنی انشورنس بتا رہا ہوں کہ رب فرما رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے اپنا مال میرے پاس جمع کرا دے، نہ جلے گا، نہ ڈوبے گا، نہ چوری ہوگا۔
اور اللہ فرماتا ہے میں اس وقت تجھے پورا بدلہ دوں گا جب تو اس کا زیادہ ضرورت مند ہوگا. کون سا وقت ہوگا وہ؟ قیامت کا دن جب بچہ ماں کے پاس جائے گا نا, ماں ایک نیکی دے دے, ماں پھنس گیا ہوں ایک نیکی چاہیے, ماں اس ایک نیکی میں بھی بیٹے کی مدد نہیں کرے گی. ماں جائے گی اولاد کے پاس کہ بیٹا میرا ایک گناہ لے لو, اولاد کہے گا ماں سے کہ نہیں میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا. باپ بیٹے کی ہیلپ نہیں کرے گا. ایسا حال, مگر کون حامی ہوگا؟ اللہ اکبر. میرے اعلیٰ حضرت سے پوچھو, فرماتے ہیں رضا ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں. کہاں؟ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ان کے سوا رضا کوئی حامی نہیں جہاں. گزرا کرے پسر پہ فدر کو خبر نہ ہو. بیٹے پہ گزرے گی, باپ بھی جواب نہیں دے گا. ذرا تصور کریں, امیجن کریں, قیامت کا دن ہوگا, کسی کا نامہ اعمال تولا جا رہا ہو اور ایک نیکی کی وجہ سے وہ پھنس جائے. گناہ ایک زیادہ ہے, پلڑا بالکل ایک نیکی کی وجہ سے نیچے ہے. کتنا یاد آئے گا کہ کاش تھوڑا اور صدقہ کر دیتا, کاش 2 رکعت نفل پڑھ لیتا. نفل چھوڑ دیتے ہو نا, نفل ہی ہے نا, درود نہیں پڑھتے, ذکر الہی نہیں کرتے, چھوٹی چھوٹی نیکی سمجھ کر چھوڑتے ہو. اگر یہ چھوڑتے وقت خیال آئے نا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی ایک نیکی کم پڑ گئی اور میں اللہ نہ کرے جہنم میں نہ ڈال دیا جاؤں. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, جس کی تولے بھاری ہو گئی, قرآن کہتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, وہ من مانتے چین میں عیش میں ہوگا. اور جس کی تولے ہلکی پڑ گئی, وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. جس کی تولے ہلکی پڑ گئی, وہ نیچا دکھانے والی گود میں ہے, اور وہ کیا ہے تم نے کیا جانا؟ شولے مارتی بھڑکتی ہوئی آگ, یعنی جہنم میں ڈالا جائے گا اگر تولے ہلکی پڑ گئی. تو اگر اپنے اس اسکیل کو بھاری کرنا چاہتے ہو تو اللہ فرما رہا ہے اس وقت میں لوٹاؤں گا جب تم زیادہ ضرورت مند ہوگے, جب تمہیں زیادہ ضرورت ہوگی. یہ سیکیورٹی ہے. اچھا, پھر کچھ لوگ بڑے عجیب ہیں, وہ کہتے ہیں یار پیسے تو ہم نے خرچ کر دیے, رمضان میں دی نا, زکات بھی پوری دے دی, بڑا کاؤنٹ کر کے چلتے ہیں, بس پورے ہو گئے بھائی, اب اگلے سال آنا. وہ اللہ کے بندو, جو رب تمہیں روز دے رہا ہے, عطائیں دیے جا رہا ہے, اور تم کیلکولیٹ کر کے لاک کر دیتے ہو صدقے کو. ایسا نہ کرو. میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پیارے آقا نے فرمایا مال کو روک کر نہ رکھو, روک کر نہ رکھو, کہیں یہ نہ ہو کہ تم سے بھی روک لیا جائے. ہاں, ہمارے لیے تو بھی روکا جا رہا نا. مثال کے طور پہ دکاندار بیٹھے ہوں گے یا بزنس کمیونٹی کے لوگ بیٹھے ہوں گے, آپ کا مثال کے طور پہ مہینے کا 1 لاکھ روپے کا خرچہ ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے پہلے 2-3 دنوں میں 1 لاکھ روپے ہو جاتے ہیں پورے. تو کیا تالا لگاتے ہو کہ چلو بھائی اب پورے مہینے کا ہو گیا, 27 دن بعد آئیں گے؟ نہیں, آنے دو جتنا آ رہا ہے. ہم آنے والی سائڈ تو نہیں روک رہے, ہاں خرچ اللہ کی راہ میں کرنے والی روک لیتے ہیں. جب وہ دینے میں نہیں روک رہا تو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں نہ روکو. میں حدیث سنا رہا ہوں کہ روک کر خرچ نہ کرو, روک کر نہ رکھو, کہیں یہ نہ ہو کہ تم سے بھی روک لیا جائے. ایک دوسری روایت میں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خرچ کرو, گن کر نہ رکھو, کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ بھی تمہیں گن کر نہ دے, کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ بھی تمہیں گن کر دے. اور بچا کر نہ رکھو, کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ بھی تم سے بچا کر رکھنے لگے. ادھر سے رک گیا نا, عطائیں رک گئی تو کہاں جائیں گے آپ؟ دیکھیں, اچھا آج کے دور میں تھوڑا سا آپ سروے کر لیں, جتنے لوگ آپ کو صدقہ خیرات چیریٹی کرنے والے, کھانا کھلانے والے, آپ کو جو لوگ ملیں گے نا, آپ دیکھیں ان کا سرمایہ بڑھ ہی رہا ہوتا ہے, ان کا مال میں اضافہ ہی ہو رہا ہوتا ہے, کیونکہ اللہ پاک انہیں دنیا میں بھی نواز رہا ہوتا ہے. تو ہے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں, پھر کتنی چیزیں آپ دیکھیں کہ بچ رہی ہیں, بلاؤں سے بچ رہے ہیں, آفتوں سے بچ رہے ہیں, رزق میں اضافہ, بری موت سے بچاؤ, قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے میں بندہ رہے, دنیا میں مال میں اضافہ, یعنی بینیفٹ ہی بینیفٹ ہے, فائدہ ہی فائدہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اور سچی بات یہ ہے کہ یہ بریلینٹ کمال کی انویسٹمنٹ ہے کہ جو آپ کو ملے گی. اچھا, دنیا میں لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سود پر پیسے دیتے ہیں,
حرام جہنم میں لے جانے والے کا پیسے دیتے ہیں اور وہ بڑھا کے دیتے ہیں، ہے نا، بینک میں رکھواتے ہیں، ادھر سے بڑھ جاتے ہیں، جہاں جہاں غیر شرعی کام ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو کبھی بھی ایسے منافع کی طرف نظر نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ سود پر کام کرنے والا یہ اللہ سے جنگ کرتا ہے۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہماری نسلوں کو حرام روزی سے بچائے، فقط حلال روزی عطا فرمائے۔ مگر آؤ میں آپ کو ایک ایسی انویسٹمنٹ بتا رہا ہوں جس میں اضافہ بھی ہوگا، اور ایسا اضافہ ہوگا کہ دنیا میں کوئی آپ کو ایسا منافع نہیں دے گا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، ہم جب صدقہ کرتے ہیں نا، میرے اور آپ کے ہاتھ سے نکلتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جب صدقہ بندے کے ہاتھ سے نکلتا ہے، ہاتھ سے نکلتے ہی اللہ کے دستے قدرت میں چلا جاتا ہے، اور اللہ تمہارے صدقوں کو پالتا ہے جیسے تم جانور کو پالتے ہو۔ چھوٹا بچڑا ہوتا ہے، چھوٹا جانور ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے نا۔ فرمایا جب بندہ کھجور کا صدقہ دیتا ہے نا، قیامت کے دن اس کھجور کے صدقے کا رب کریم اسے احد پہاڑ جتنا ثواب عطا فرمائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، تھوڑا تھوڑا صدقہ بھی قیامت کے دن اللہ نے چاہا پہاڑوں کی مانند ملے گا۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آخرت کے اکاؤنٹ میں کیا جمع کروایا ہے؟ لوگ کہتے ہیں میں نے فلاں جگہ سیف ڈپازٹ کرائی ہوئی ہے، فلاں جگہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، فلاں پراپرٹی لی ہوئی ہے، اس کا ریٹ بھی بڑھ رہا ہے، ادھر سے کرایہ آ رہا ہے، سونا لے کے رکھ لیا اس کا ریٹ بڑھ رہا ہے، جناب ڈالر رکھنا چاہیے۔ عجیب عجیب پلاننگ ہے، کس لیے؟ دنیا کے لیے۔ ادھر کے لیے کوئی اکاؤنٹ کھولا نہیں کھولا۔ آخر میں آپ کو لاجیکلی ایک چوٹ کرنے والا واقعہ سناتا ہوں، پھر انشاءاللہ کنکلوژن کی طرف آتے ہیں کہ ایک ملک تھا، اس میں ایک بڑا نرالا کمپٹیشن ہوا، امیزنگ، حیرت ناک۔ بادشاہ تو بادشاہ ہوتے ہیں، مرضی جو ان کی کریں۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا جناب پورے ملک میں چیک کرو سب سے بڑا بے وقوف کون ہے، اس کو تحفہ دینا ہے۔ عقل مندوں کے مقابلے تو سنے تھے، بے وقوف کا مقابلہ، چلے جناب شروع ہو گئے مقابلے۔ عجیب عجیب بے وقوف آتے تھے، اپنے کرتب دکھاتے، اپنی باتیں دکھاتے۔ وزیر تھے جو ٹیسٹ کرتے 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 آخر کار ایک بندہ ایسا تھا جس سے بڑا بے وقوف پورے ملک میں نہیں تھا، بادشاہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ بادشاہ سلامت بڑے تجربے کیے، بڑے ٹیسٹ کیے، ہی از دا بگیسٹ فول آف اوور کنٹری، یہ ہمارے ملک کا سب سے بڑا جو ہے نا بے وقوف ہے۔ بادشاہ نے کہا چیک کر لیا، کہا چیک کر لیا۔ بادشاہ نے اپنی مالا اتاری سونے جواہرات کی، اس بے وقوف کو پہنا دیا۔ بے وقوف بڑا خوش، گھر آیا۔ تھوڑے دن ہوئے تو بے وقوف کو پتا چلا کہ بادشاہ سلامت بڑے بیمار ہیں، بڑے زیادہ بیمار ہو گئے۔ کہتا اچھا میں بھی جاؤں گا دیکھنے۔ تھا تو بے وقوف نا، سمجھ تو پڑتی نہیں تھی، چلا گیا بادشاہ کے پاس۔ کہ بادشاہ سلامت کیا حال ہے آپ کو سنائیے، سنا ہے بڑے بیمار ہو گئے۔ بادشاہ بہت زیادہ بیمار تھا، آخری لمحات تھے، کہتا ہے بس اب تو اس جہان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اچھا، بیوقوف کہتا ہے بادشاہ کو اچھا کہیں اور جا رہے ہیں؟ کہاں جا رہے ہیں؟ اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ مرنا بھی ہوتا ہے، بیوقوف جو تھا۔ تو بادشاہ کہتا ہے میں اس دنیا کو چھوڑ کے دوسری دنیا میں جا رہا ہوں۔ اچھا، تو بادشاہ سلامت یہ بتائیے کہ ادھر میں دیکھتا ہوں آپ کا بہت بڑا محل ہے، بیوٹیفل بیڈ رومز ہیں، شاندار مکان ہے، جدھر جا رہے ادھر مکان بنا لیا آپ نے؟ بادشاہ کہتا نہیں ادھر تو میں نے جھوپڑی بھی نہیں بنائی ہے۔ اچھا، بادشاہ سلامت میں دیکھتا ہوں آپ کے پاس بہت پیسے ہیں، بڑا مال ہے، آپ تو بانٹتے بھی سونا ہی ہیں، سونے کے جواہرات کے ڈھیر لگے ہوئے آپ کے پاس، جدھر جا رہے ادھر پیسے بھجوا دی نہیں بھجوائے؟ بادشاہ کہتا ہے میں نے تو وہاں پوٹی کوڑی بھی نہیں بھجوائی ہے۔ اچھا، بادشاہ صاحب میں دیکھ رہا ہوں آپ کے آس پاس بڑے خادم خادمائیں، کنیز غلام ہیں، ہر طرف آپ کی خدمت گار ہیں، جدھر جا رہے ہیں ادھر کچھ غلام کنیز خادمہ بھجوائے نہیں بھجوائے؟ بادشاہ کہتا ہے ادھر تو کوئی خادم نہیں ہوگا۔ اس بے وقوف نے بڑی کمال کا کام کیا، اس نے وہ مالا اتاری اور بادشاہ کے گلے میں پہنا دی۔ کہا پھر مجھ سے بڑے بے وقوف تو آپ ہوئے نا، آپ کو پتا ہے آپ کہیں اور جا رہے ہیں، آپ کو پتا ہے اس دنیا سے آپ کسی اور دنیا میں جا رہے ہیں، نہ گھر بنایا، نہ پیسے بھجوائے، نہ خادم بھجوائے، کرو گے کیا ادھر؟ بس تو یہ حکایت ہے، مگر سچ بتاؤ یہ کتنی بڑی چوٹ ہے۔ شاید جتنے لوگ مجھے یہاں سن رہے ہیں سب گھر میں ہی رہتے ہیں، جھوپڑی میں یا روڈ پہ کوئی نہیں سوتا ہوگا۔ دنیا میں جو مجھے سن رہے ہیں بہت سو کے پاس مکانات ہیں، مگر کیا جنت میں گھر بن گیا؟ ادھر سے تو جانا ہی ہے نا، تھوڑے دن رہ گئے۔ جی ہاں، تھوڑے ہی دن رہ گئے، ہمیں نہیں پتا کہ آج کا دن اور آج کی رات بھی زندہ رہیں گے کہ نہیں، لیکن جیسے ہی آنکھیں بند ہوئی، جیسے ہی سانسیں ختم ہوئی، ادھر کیا ہے میرے پاس؟ ادھر تو گھر میرا نہیں، پرایا ترکا۔ کیا کہتے؟ جیسے ہی میری اور آپ کی آنکھیں بند ہوں گی نا، حساب کتاب شروع ہو جائے گا، یہ بیٹے کو کتنا ملے گا، بیٹی کو کتنا ملے گا، بیوی کو کتنا، جناب رشتہ دار سارے حساب کتاب لے کے بیٹھ جائیں گے، میرا کچھ بھی نہیں بچنا۔ بلکہ کتابوں میں لکھا کہ جب انسان مرتا ہے نا، قبر میں جاتا ہے تو گھر والے کہتے ہیں میت نے پیچھے کیا چھوڑا، فرشتے کہتے ہیں میت نے آگے کیا بھیجا ہے۔
بتاؤ نا کیا بھیجا ہے ادھر گھر ریڈی ہے کہ نہیں؟ ادھر کچھ پیسے، ادھر کوئی ڈپازٹ جو اللہ فرما رہا ہے اپنا خزانہ میرے پاس جمع کروا، میں تجھے لوٹاؤں گا، میں نے جمع کروایا کہ نہیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے. یہ سب ادھر رہ جائے گا. کتنا کھا لوں گا میں، کتنا پہن لوں گا، جو بڑا ہوا وہ ادھر ہی رہ جانا ہے. ادھر بھیج دوں کیونکہ وہاں اکیلا ہوں گا. میرے اعمال تولے جائیں گے اور مجھے پتا ہے گناہ ہی گناہ ہے، خطائیں ہی خطائیں ہیں. مارا جاؤں گا، پکڑا جاؤں گا. اگر اللہ صدقہ قبول کر لے، کچھ نیکیاں ایسی کر جاؤں جو آخرت کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدا را آج یہ ذہن بنا لیجئے کہ جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی باری آئے تو اس کو برڈن فیل نہ کریں، بوجھ فیل نہ کریں، سعادت فیل کریں. محسوس کریں کہ یا اللہ تیری مہربانی، پھر موقع دیا اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرانے کا. بلکہ اکثر ایسے ہوں گے جو سوچ رہے ہوں گے یار اپنے پاس تو اتنے پیسے نہیں ہیں، ہم کہاں سے بنائیں گے. اللہ دل دیکھتا ہے، وہاں نیتیں دیکھی جاتی ہیں. ہاں آپ نیت تو کر لو نا کہ اللہ مجھے مسجد بنانی ہے، اللہ انتظام خود کر دے گا. میں جب اللہ کے گھر کو بنانے کی نیت کروں گا تو غیب کے خزانوں سے دینا اسی نے ہے. اور ہاں انشاءاللہ آگے میں آپ کو حدیث سناؤں گا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے مسجد بنائے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. اچھا پھر ایسا نہیں ہے کہ بڑی مسجد بنائے کروڑوں روپے کی، نہیں. ایک اور حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے جو چڑیا کے گھونسلے جتنی بھی حدیث بنائے اللہ چڑیا کے گھونسلے جتنی بھی مسجد بنائے اللہ قریب اسے بھی جنت میں گھر عطا فرمائے گا. اب چڑیا کے گھونسلے جتنی تو مسجد نہیں بنتی نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی مسجد میں ایک اینٹ بھی لگا دے، اتنا بھی حصہ ملا لے، اللہ اسے بھی جنت میں گھر عطا فرمائے گا. تو میں آپ سب کو مشورہ دیتا ہوں، ہم سب نے دنیا سے جانا ہے، مسجدیں باقی رہیں گی. یہ مسجد پتہ ہے کیوں باقی رہتی ہے؟ میں اللہ کی رحمت سے پوری دنیا میں ٹریول کرتا ہوں، میں نے دیکھا چرچ بکتے ہیں، مندر بکتے ہیں، گرجا گھر بکتے ہیں. یہودیوں کی عبادت گاہ بھی اب تو بکنا شروع ہو گئی، مسجد نہیں بکتی ہے. وہ بک بھی نہیں سکتی ہے. کیوں؟ کسی کی پراپرٹی نہیں بچتی نا. وہ ہم کیا کہتے ہیں جب مسجد کو وقف کرتے ہیں؟ وقف اللہ. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم کہتے ہیں بھائی یہ پلاٹ آپ کا تھا اب ان کے نام ہو گیا، ان کا تھا تو ان کے نام ہو گیا، اب یہ مالکانہ حقوق انہیں مل گئے. یہ ایکچولی اللہ کے نام ہو جاتا ہے، یہ اللہ کے لیے وقف ہو جاتا ہے. اب کہ دنیا میں کوئی اس کا مالک نہیں ہے. اس پراپرٹی کا مالک کون ہو جاتا ہے؟ ویسے تو ساری کائنات کا مالک وہی ہے، مگر یہ اللہ کے لیے وقف ہو جاتی ہے. اب یہ قیامت تک کے لیے مسجد ہو جائے گی. آپ کو 1400 سال سے مسجدیں نظر آ رہی ہیں. مسجد قباء موجود ہے نا، مسجد نبوی موجود ہے. کب بنی تھی؟ 1400 سال پہلے. پلاٹ، پلازے، بلڈنگیں ختم ہو جاتے ہیں، مسجدیں قیامت تک باقی رہتی ہیں. اللہ کرے کہ یہ انویسٹمنٹ ہمیں سمجھ آ جائے. میں تو ان کو بھی کہوں گا جنہوں نے یہ مسجد بنائی ہے کہ ایک پہ آپ نے بھی نہیں رکنا ہے. اللہ نے یہ کام کروا لیا، آپ نوٹ کر لیں. انشاءاللہ میں تو سب سے کئیوں سے بات کی ہے، جس نے بھی مسجد بنائی ہے نا، اللہ نے وہ مال تو اسے دنیا میں ملٹی پلائی کر کے دے ہی دینا ہے. یہ تو واپس آ جائے گا، آ بھی چکا ہوگا یا آنے والا ہوگا. ہاں کیونکہ آخرت میں جنت کا گھر الگ ملے گا، ادھر ملٹیپلیکیشن الگ ہے. تو یہ اللہ سے کاروبار کر کے آپ بھی دیکھ لو. اور سبحان اللہ میں ایک اور مشورہ دیتا ہوں کہ جب دعوت اسلامی والے مسجد بنائے نا، تب تو سبحان اللہ آپ نے سمجھنا یہ لاٹری لگ رہی ہے. کیونکہ دعوت اسلامی والے مسجد نہیں بناتے، ثواب کی پوری فیکٹری لگاتے ہیں. ابھی میں ان سے مشورہ کر رہا، دیکھیں ابھی تو آج پہلی نماز ہوئی ہے نا، ہم نے پتہ کیا سوچنا شروع کر دیا ہے؟ بیسمنٹ میں کیا ہوگا؟ انشاءاللہ ہم پلان کر رہے ہیں کہ بیسمنٹ میں ہماری اسلامی بہنوں کا اجتماع ہوگا. بیسمنٹ میں اسلامی بہنوں کا جامعۃ المدینہ لگے گا، یعنی نیچے خواتین کی ثواب کی فیکٹری لگ جائے گی. یہاں انشاءاللہ نمازیں ہو رہی ہوں گی. اللہ نے چاہا اس کی سیکنڈ تھرڈ فلور پہ جا کے اب انشاءاللہ یہاں کے بچوں کے لیے جو درس نظامی کی کلاسیں ہیں، اور بھی ہو سکتا ہے بہت سارے کورسز ہم ڈیزائن کریں. ورنہ نارملی مسجد بنتی ہے، نماز ہو رہی ہوتی ہے، یہاں درس شروع ہو جائے گا، یہاں مدرسۃ المدینہ بالغان شروع ہو جائے گا. اللہ نے چاہا یا قافلے آنا شروع ہو جائیں گے. رمضان چل رہا ہے، آخر میں اعتکاف شروع ہو جائے گا. تھوڑے دنوں بعد ہو سکتا ہے یہاں کوئی کورس اناؤنس ہو جائے کہ جناب 3 دن کا کورس ہے، آئیے عبادت کرتے ہیں، کورس سیکھتے ہیں. تو بنانے والوں کے تو وارے نیارے ہو گئے نا کہ ہر وقت ثواب کا میٹر جاری ہے. تو دعوت اسلامی والے جب مسجد دنیا میں کہیں بنائے، میرا آپ کو مشورہ ہے کہ وہ آپ کے پاس آئے نہ آئے، آپ خود آگے بڑھیں کہ یار تھوڑا حصہ میرا بھی ملا لو، یار میری ماں کے نام پر، میرے والد کے نام پر، آپ کی مہربانی مجھے پارٹنر بنا لو، کیونکہ یہ قیامت تک ثواب چلتا رہے گا اور مجھے بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا. اللہ ہماری دعوت اسلامی کو سلامت رکھے. اس مسجد کو بنانے والوں کو پہنچ گئی. یہ کیسا بندہ ہے؟
تو عرض کیا گیا یہ وہ شخص ہے جس میں 3 صفات ہیں. اب غور کیجئے گا، یعنی آپ سوچیں جس کا مقام عرش الہی کے نور تک پہنچنا ہو. ٹھیک ہے، آپ سمجھیے، پہلے میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ سٹیٹس کیا ہے.